12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا بھر میں مسلمانوں میں خاص روحانی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے منسوب عید میلاد النبی، جسے 12 وفات بھی کہا جاتا ہے، عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ لیکن اس دن کو لے کر مسلمانوں کے درمیان مختلف نقطۂ نظر بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ اسے اظہار محبت اور جشن ولادت کا دن مانتے ہیں، جبکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس کی موجودہ صورت شروعاتی اسلامی دور میں موجود نہیں تھی۔ آخر میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ اس جشن کا آغاز کب ہوا؟ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسے کس طرح منایا جاتا ہے؟ اور آخر اس خاص دن پر اسلامی دنیا میں اختلاف کیوں ہے؟ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماہرہ کوہر۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میلاد یا مولد عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے ولادت یعنی کہ جنم۔ عید میلاد النبی کا مطلب ہے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی یاد۔ بھارتی اپ مہادویپ میں اسے 12 وفات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تاریخی روایتوں میں پیغمبر اسلام کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال بھی ملتے ہیں۔ بہت سے علماء 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں، جبکہ کچھ مورخین دوسری تاریخوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ میں اس بات پر مکمل اتفاق نہیں ہے کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ مشہور روایتوں کے مطابق 12 ربیع الاول سب سے زیادہ مقبول تاریخ مانی جاتی ہے۔ کئی اسلامی مورخین میں 9 یا 8 ربیع الاول کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس دن کو خوشی کا دن مانتے ہیں، جبکہ کچھ اسے غم و تفکر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ میلاد منانے کی روایت شروع کب سے ہوئی۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا صحابہ اکرام، تابعین یا تبع تابعین کے دور میں عید میلاد النبی منائی جاتی تھی؟ تاریخی ریکارڈ کے مطابق شروعاتی اسلامی دور میں آج کی طرح جلوس یا محفلوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اکثر مورخین مانتے ہیں کہ رسمی طور پر میلاد منانے کی شروعات فاطمی حکومت کے دور میں ہوئی اور بعد میں ایوبی حکمرانوں کے زمانے میں اسے زیادہ فروغ ملا۔ وقت کے ساتھ یہ روایت دنیا کے کئی حصوں میں پھیلتی چلی گئی۔ آج دنیا کے کئی اسلامی ملکوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری یا سمودائک اسطر پر منائی جاتی ہے۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، مصر، جارڈن، موروکو اور کئی دوسرے ملکوں میں مسجدوں یا گلیوں کو روشن کیا جاتا ہے، محفل نعت آیوجت ہوتی ہے، سیرت طیبہ پر بیان ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور ضرورت مندوں میں کھانا اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ کئی شہروں میں جلوس محمدی بھی نکالے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر ملک اور ہر علاقے کی اپنی الگ روایتیں ہیں۔ اسلام میں اختلاف کیوں ہے؟ یہی اس پوری رپورٹ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اسلام کے اندر اس مسئلے پر 2 بڑے نقطۂ نظر موجود ہیں۔ ایک طبقہ مانتا ہے کہ اگر میلاد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور تعلیمات کو یاد کیا جائے، درود پڑھا جائے اور لوگوں میں محبت اور خیر کا پیغام دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ مانتا ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور شروعاتی 3 صدیوں میں اس طرح کا جشن نہیں منایا گیا، اس لیے اسے دین کا حصہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ یعنی اختلاف جشن کی موجودگی پر نہیں بلکہ اس کی شرعی حیثیت پر ہے۔ اب چاہے کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، لگ بھگ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، انصاف، رحمت، سچائی، امانت داری اور انسانیت کی تعلیم ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے ذریعے رحمت بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر دور میں اہم مانا جاتا ہے۔ آج جب دنیا نفرت، تفریق،
اور हिंसा जैसे चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें मोहब्बत, इंसाफ, सब्र, अमानतदारी, रहमदिली और इंसानी बराबरी का सबक देती है, चाहे कोई मिलाद मनाए या ना मनाए। लेकिन अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपने किरदार को बेहतर बना लें तो यही सबसे बड़ी अकीदत और सबसे बड़ा एहतराम होगा। ईद मिलादुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि दुनिया भर में मिलियंस ऑफ मुसलमानों के लिए अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी है। हाँ, इस थाउत पर इस्लामी दुनिया में मुख्तलिफ राय मौजूद है और यही वजह है कि इस विषय को इल्म, तहकीक और एहतराम के साथ समझना जरूरी है। लेकिन इस बात पर लगभग सभी मुसलमान मुत्तफिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनका अखलाक, उनका इंसाफ, उनकी रहमत और उनकी तालीमात पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, लोगों के साथ मोहब्बत, इंसाफ और रहम का बर्ताव करें तो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत और सबसे बड़ा पैगाम है। तो आज के इस खास मौके पर हम ज्यादा से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में दुरूद और सलाम भेजें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्र बहारा छाए, मेरे सरकार